صحیح ہے ماشاء اللہ. دیکھیے ہمارے مدرسے کے ان درختوں میں لیمو لگ گئے ماشاء اللہ. اور کافی سال پہلے یہ لیمو لگائے تھے پودے، اب بڑے ہو گئے ہیں اور یہ اندر پھل بھی لگ گئے ہیں، لیمو لگ گئے ہیں. اور اس وقت یہ ہرے ہیں ایک دم، اس وجہ سے نظر نہیں آ رہے ہیں، باقی پورے لدے ہوئے ہیں. یہ اندر ٹہنیوں اور پتوں میں چھپے ہوئے. ادھر بھی ہے، پانی زیادہ ملتا ہے اس وجہ سے زیادہ ہریالی ہے. اور اس میں شہد بھی ہے، شہد نے اپنا چھتا بنا لیا ہے چھوٹا سا. یہاں بھی بہت بڑے بڑے نیمبو ہیں. پھل رمضان میں کام میں لیے ہوں گے، شربت بناتے ہیں اور کافی لوگ یہاں آتے ہیں تو وہ بھی لے کے جاتے ہیں. ویسے ہمارے بچے نہیں ہیں، طلبہ نہیں ہیں اس سال کورونا کی وجہ سے، ورنہ یہ آپ کو زیادہ لیمو نہیں دکھتے. بہت زیادہ ہیں اندر نیچے، اور سبز پتوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ چلتا کہ یہاں کتنے. دیکھو یہ اندر بہت زیادہ ہے. اور یہ محض ویڈیو بنانا مقصود نہیں ہے، اصل میں ان چیزوں میں بھی بڑی عبرت اور نصیحت ہے. ایک تو یہ کہ آپ کوئی کام کوئی عمل کریں فوراً آپ کو نتیجہ مل جائے، فائدہ مل جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور یہ کئی 8 سال یا 9 سال تقریباً پہلے لگائے ہوئے پودے ہیں، اب زیادہ نفع پہنچا رہے ہیں اور بہت زیادہ یہاں نیمبو لگے ہوئے ہیں. اور دوسرا عربی میں ایک مثل مشہور ہے کہ اصنع من اللیمون شرابا حلوا. کوئی بھی انسان کو صورتحال پیش آتی ہے اور کوئی کسی طرح کے حالات سے دوچار ہوتا ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسان کو کسی بھی صورتحال کے سے پازیٹیو مثبت پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے، روشن پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک حالت انسان پر آ گئی بری تو اس سے مثبت انداز سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، انسان کو اس اعتبار سے سوچنا چاہیے. اگر کوئی آدمی آپ کو عربی میں کہتے ہیں لیمون پیش کرے، یعنی یہ نیمبو پیش کرے، تو آپ ایسا کیجئے کہ اس نیمبو کو نچوڑیے. نیمبو ایسے تلخ ہوتا ہے، تھوڑی کڑواہٹ ہوتی ہے اس کو نچوڑیے پانی کے اندر، اور کچھ آپ اس میں شکر ملا دیجئے. بہترین آپ کو مشروب مل جائے گا، بہترین فرحت بخش آپ کے لیے کیا کہتے ہیں شربت تیار ہو جائے گی. اگر کوئی آدمی آپ کو لا کے کوئی اژدہا، اجگر، سانپ پیش کرے تو کہتے ہیں کہ آپ اس کے مثبت پہلو کو لیجئے. آپ اس میں سے اس کی کھال کو اتار لیجئے، وہ آپ کے لیے بہت نفع بخش ہوتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے. سر سید احمد کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا چندہ کرنے گئے تھے تو کسی مخالف نے جوتوں کا ہار پیش کر دیا تھا، تو انہوں نے اس سے ناراضگی نہیں ظاہر کی، اس کو لیا، کہا یہ جوتے بھی کسی نہ کسی قیمت پہ بک جائیں گے، چند پیسے مل جائیں گے، میں اسی کو اس میں خرچ کر دوں گا یونیورسٹی کے بجٹ میں. تو ہر حالت کے اچھے پہلو کو، روشن پہلو کو ہمیں سامنے لینا چاہیے. اصنع من اللیمون شرابا حلوا. ہمارے جو جتنے بھی بزرگان دین ہیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، آزمائشوں میں ڈالا گیا حکمران وقت کی طرف سے. تو پھر کیا ہوا کہ ان آزمائشوں میں انہوں نے اچھے پہلو کو سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت بنا دیا. امام اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے، جو آدمی امام احمد بن حنبل سے محبت رکھتا ہے وہ گویا وہ سنی ہے، اہل سنت والجماعت میں سے. علامہ ابن تیمیہ کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، کنویں میں ڈال دیا گیا. انہوں نے وہاں ہاتھ پیر توڑ کے مایوس ہو کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ وہاں سے جب نکلے ہیں تو علامہ ابن تیمیہ کے جو فتاوی ہیں وہ تیار ہوئے ہیں، تقریباً 32 جلدوں میں ہیں. علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو حکمران وقت نے قید کر دیا، کنویں میں ڈال دیا. جب وہاں سے نکلے تو المبسوط للسرخسی تقریباً 22 یا 32 جلدوں میں ہے، ہمارے کتب خانے میں موجود ہے، وہ تیار ہو گئی. اسی طرح علامہ ابن جوزی کو حکمران وقت نے جلا وطن کر دیا، تو انہوں نے قراءت 7 اشراف ان میں بڑی مہارت حاصل کر لی. اس کے علاوہ علامہ ابن اسیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان پر آزمائش آئی
قید کر دیا گیا، اسی قید میں انہوں نے نہایا، اور دوسری جو حدیث کی بلند پایہ کتاب ہے وہ انہوں نے لکھی۔ تو ہر حال جو انسان کو پیش آتا ہے انسان کو اس میں مثبت پہلو اختیار کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو برے حالات میں بھی فائدہ حاصل کر لیتا ہے، اس کو اپنے فائدے میں تبدیل کر لیتا ہے، اور نادان اور مایوس شخصیت رکھنے والا وہ انسان ہوتا ہے جو ایک مصیبت کو 2 مصیبتوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ یاد آ گیا، اصنع من اللیمون شرابا حلوا کے عنوان سے یہ چیزیں یاد آ گئی۔ الحمدللہ بہت سارے نیمبو لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عملی زندگی میں بھی اسی طرح درختوں کی طرح نفع بخش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔